بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام صافی بھائیوں اور میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام صافی ہمارے وکلا، رہنما اور ساتھی، یقیناً اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، کوئی بھی شخص ایک ان پڑھ نہ پڑھنے والے شخص سے لے کے ایک دانشور، سب کے سب سارے پاکستان میں جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس پہ انتہائی پریشان ہے کہ کیا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یقیناً جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو کچھ پس پردہ ہے یا جو بڑی طاقتیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ اس ملک میں کل اقتدار کے مالک ہیں، وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، تو آج تک 75 سال میں تو ایسا نہیں ہو سکا، یقیناً آگے بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آج صرف کل کی ایک خبر ہے اور بہت افسوس ہوا، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک حیثیت میں بیٹھے ہیں اور ایک ہماری آواز ہے، اور ہماری آواز میں ایک طاقت موجود ہے، ہمیں اس کا علم ہے، اور جن لوگوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہماری طاقت کا اور ہماری اہمیت کا اور ہماری حیثیت کا ان کو بھی بخوبی علم ہے۔ جلیلہ حیدر کوئی معمولی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہے، ایک مکمل وکیل ہے، اور اس ملک میں اس صوبے کے حوالے سے ان کی جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، لوگوں کے، غریب لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، سیاسی، سماجی اور معاشی اور معاشیات کے حوالے سے جتنی بھی ان کی کارکردگی ہے، سرگرمی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ان کی ایک حیثیت۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ایک کسی بھی تھانے میں درج ایک FIR سے جلیلہ حیدر کو تم ڈرا سکو گے؟ جلیلہ حیدر کے اوپر تم کوئی پابندی لگا سکتے ہو؟ کتنی ناقص سوچ ہے تمہاری۔ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے، بین الاقوامی لیول پہ اس کی ایک حیثیت ہے۔ یہ وہی جلیلہ حیدر ہے کہ جب ہزاروں کے اوپر ظلم و ستم کے پارٹ ڈائے جا رہے تھے، اور جو مغربی بائی پاس پہ جو ہزاروں کا جو ایک لاشوں کے ساتھ جو ایک دھرنا تھا، یہ جلیلہ حیدر یہ وہی وکیل ہے، وہی خاتون ہے کہ پاکستان آرمی چیف مجبور ہوا، اور اس کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے مجبور ہوا، اور آ کے اس نے جو ہزارہ جو رہنما بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے تھے، ان کی تسلی و تشویق کی کہ آج کے بعد جو بھی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ وہی جلیلہ حیدر ہے، یہ ایک وکیل، اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں۔ کتنے دنوں سے یہ بھوک ہڑتال پہ تھی اور اس نے مجبور کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک FIR کی وجہ سے تم اس کو قابو میں کر لو گے اور تم اس پہ دباؤ ڈالو گے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں جلیلہ حیدر کی۔ دوسری مثال، آج کئی دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کراچی بار کے بینر تلے کراچی بار میں ایک بہت بڑا کئی ہزاروں وکیل جو سارے سندھ سے آئے ہوئے وکلا اور سارے پاکستان سے
پشاور سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، کوئٹہ سے، ہر جگہ سے آئے ہوئے وکیل رہنما اس لائٹس کنونشن میں موجود تھے۔ 11 بجے سے شروع ہونے والا لائٹس کنونشن، 6 بجے وہاں پر ہم نے وکیلوں کو کھانا کھلایا۔ میں غلط نہیں کہتا، میں ایسے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، میں جان تک میری نظر پڑتی تھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 11:30 بجے سے بیٹھا ہوا جو بھی وکیل تھا، جو بھی لوگ تھے، وہ 6 بجے تک ان میں سے ایک وکیل بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کر نہیں گیا۔ وہ کنونشن کے ساتھ وکیلوں کی یکجہتی یا وکیلوں کی وابستگی کا آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہ 6 بجے تک، شام کے 6 بجے تک ایک وکیل اپنی جگہ سے اٹھ نہیں گیا۔ ہم وکیل اتنے فارغ نہیں ہیں، اتنے ہم ہر کام میں ہاتھ ڈالنے والے نہیں۔ ہمارے یہ نہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں، ہم صبح شام یہ کر۔ اس کنونشن میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، وہ کنونشن میں ہم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا، واضح طور پہ ریزولوشن پاس کیا کہ اگر 72 گھنٹوں میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی 6 کینالز، اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اس پلان کو واپس نہیں لیا جاتا تو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ دھرنا دیا جائے گا۔ نہ کوئی یہاں آ سکے گا، نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکے گا۔ وہ صرف وکیلوں کی شروع کی ہوئی ایک کینال کے خلاف ایک زبردست جدوجہد کا آغاز تھا، جس کو کل ہزاروں گاڑیاں، ہماری جو معلومات ہیں، ہماری جو صبح شام لوگ اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت ہم کر، ہزاروں گاڑیاں، تھاؤزنڈ گاڑیاں اس سائڈ پہ، 1000 گاڑیاں اس سائڈ پہ، وہ سارے کے سارے اس دھرنے میں کراس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وکیلوں کی طاقت کا ایک اندازہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہی کراچی بار جس کے صدر کے اوپر جو سندھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ سندھی ہے لہذا اس وجہ سے دریائے سندھ کے حوالے، نہیں، وہ ایک وکیل ہے کراچی بار کا۔ اس کے اوپر صرف 2 دن پہلے باقاعدہ 6 آدمیوں نے اسلحے کے ساتھ، چاقو یا چھری کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہ لہولان ہوا، زخم آئے اس کو، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو کنونشن تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ جو تم سندھ کے دریائے سندھ کے اوپر نکالی جانے والے جو کینالز ہو اس کے خلاف جو کنونشن کرنا چاہتے ہو، یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو تم بات کرنا چاہتے ہو، یہ مت کرو۔ اس مرد کے بچے میں، اس ملک میں بہت مرد کے بچے ہوں گے مگر اس میں اکثریت وکیل مرد کے بچے ہیں۔ اس نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، تم کو اختیار ہے، جو کرتے ہو کرو، یہ کنونشن ہوگا، اور بڑے دلے سے اس نے کیا۔ اس میں ہم سب موجود، رائب بلیدی صاحب موجود تھے، میں تھے، بلوچستان کے کچھ اور ساتھی تھے، ہمارے باقاعدہ وکلا کا ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا سارا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سارے پاکستان سے نمائندے ہوئے تھے، اور سارے سندھ کا ایک وکیل وہاں پہ موجود تھا۔ جب اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے باوجود اس نے کہا کہ میں یہ کنونشن کر کے رہوں گا، تو کراچی بار کے زیر استعمال ایک بہت بڑا پلاٹ ہے جس کو پارکنگ پلاٹ کہتے ہیں، جس میں کراچی میں جتنے بھی ہم لائٹس کنونشن کرتے ہیں اسی پارکنگ پلاٹ میں کرتے ہیں۔ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ بعد میں یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پارکنگ پلاٹ کسی نہ کسی صورت میں اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے، کہ تاکہ وکلا وہاں پہ جمع ہو کے کنونشنز نہیں کیے۔